اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے صدقات کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ایک حدیث پاک ہے متفقٌ علیہ، بخاری اور مسلم کی، مشکات میں اس کا نمبر ہے 1794۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص کھجور کے مطابق بھی خیرات کرے گا اور اپنی حلال کمائی سے کرے گا، چونکہ اللہ حلال کو ہی قبول فرماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دانے ہاتھ سے قبول کریں گے اور پھر اس میں اس کو بڑھاتے جائیں گے، برکت پڑتی جائے گی۔ اس طرح جیسے کوئی یہ ہم لوگ بچھڑا پالتے ہیں، کوئی چیز ایسی بڑھتا ہے، اس طرح بڑھے گا اور یہاں تک کہ وہ جو پہاڑ کے برابر ہو جائے گا وہ صدقہ، یعنی اس کا ثواب، وہ کھجور۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے، کتنا آگے یہ مال بڑھتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں، وہی بتا رہے ہیں ہمیں۔ پھر یہی چیز جو ہے اس صدقے کے بارے میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 112، اس میں کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے مال میں سے لے لیں تاکہ وہ اس مال کو پاک کر دے اور اس مال میں برکت ڈال دے، اور پھر آپ ان کے لیے دعا کریں، چونکہ آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے یقیناً باعث تسکین ہوگی اور اللہ سنتا اور جانتا ہے، سمیع علیم۔ تو یہ تو اصل میں یہ جو آیت ہے یہ خاص جماعت کے لیے اس وقت آئی تھی، جس کی تفصیل پھر کبھی بعد میں بیان کروں گا، لیکن مفسرین نے اس کو کہا ہے کہ یہ ہر وقت کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے، کہ جو بھی اپنے مال کو پاک کرنا چاہیں، جو اپنے مال میں برکت چاہیں، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ مفہوم جو صحیح ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکون والی دعا جو باعث تسکین ہوتی ہے وہ ان کو ملے گی۔ اس کے بعد یہ گزارش ہے کہ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے باب الصدقات میں، کہ اس میں کہا کہ 4 چیزیں بیان فرمائی۔ ایک کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم صحت مند ہو، بیماری میں تو سبھی کرتے ہیں، لیکن صحت اور تندرستی کی حالت میں بھی صدقہ کرو، یعنی سب سے بہترین صدقہ حضور فرما رہی ہے۔ اس میں 4 چیزیں، پہلی چیز یہ، دوسری چیز یہ کہ جو چیز صدقہ کرو وہ ایسی ہو، اس چیز میں سے ہو کہ جس سے تمہیں محبت ہو، ہمارا مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ یہ بھی دل میں خیال ہو کہ میں یہ ایسے ہی دے رہا ہوں، ہوتا ہے نا جی، میری کمائی، میں نے کمایا تو میں کیوں دوں۔ اور چوتھی بات یہ کہ یہ بھی اس میں شک ہو یا خدشہ ہو، احتمال ہو اس کے دل میں آدمی کے کہ میں شاید فقیر ہی نہ ہو جائے،
غریب نہ ہو جاؤں۔ تو 4 چیزیں جب یہ ہوں گی تو وہ بہترین صدقہ ہوگا اللہ کے راہ میں۔ اور یہی بات حضور نے فرمائی کہ جو شخص زکوٰۃ دے گا وہ کبھی مفلس نہیں ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں صدقات دل کھول کے برکات حاصل کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کے لیے بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، باقی چیزیں بھی کرنی چاہیے۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جو اہل مال ہیں، انہیں چاہیے کہ ذرا کھل کے کریں، کیونکہ یہ کافی اجر کا ثواب ہے چیزیں۔ تو قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا کہ تم کبھی بھی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس مال سے خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ چونکہ انسان کو مال سے، دولت سے محبت ہوتی ہے، فطری تقاضا ہے، اس سے کوئی بھی باہر نہیں۔ اور جس سے محبت ہو اسی شے کو اللہ اور رسول کے لیے قربان کرنا، یہی قربانی ہے۔ چونکہ جب اللہ کی محبت غالب آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ جائے، تو چھوٹی چھوٹی محبتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں، سب کچھ قربان ہو جاتا ہے پھر۔ تو قربان جو لفظ ہے، یہ لفظ قرب سے ہے، اور یعنی یہی قربانی جو ہے، یہی صدقات، خیرات، زکوٰۃ، یہ مال کو پاک کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں یہ کہا کہ اس کام میں جلدی کرو، خیرات کی طرف دوڑو، صدقات کی طرف دوڑو، جلدی کرو، اس لیے کہ نیکی کا خیال، اس صدقے کا، خیرات کا خیال، دوسروں کی مدد کا خیال، غریبوں کی مدد کا خیال جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس مہمان ہے، اور مہمان زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا، اس لیے جلدی کرو ان چیزوں کے معاملے میں، خیرات میں، صدقات میں، زکوٰۃ میں۔ اس کو ٹالنا نہیں چاہیے کہ پھر کر دوں گا، بعد میں کر دوں گا۔ دیکھیں، انسان کا پتہ تو کوئی نہیں، کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو ایک شخص چاہتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ خرچ کروں، تو دل میں رہ جاتا ہے، نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ کہ جو مال بھی وہ چاہتا ہے خرچ کرنا، تو اپنی زندگی میں کرے گا، زندگی کے بعد تو پھر اس کے وارث اور ہو جائیں گے، پھر اس کا نظام ہی بدل جائے گا۔ لہذا صدقات، خیرات اور زکوٰۃ، ان معاملات میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، یہ ان کی طرف سے پیغام ہے۔ اور جتنا بھی کوئی کر سکتا ہے، یعنی جو میں نے احادیث بیان کی ہیں اس کی روشنی میں آپ اس کو سمجھ لیں۔ اور آخر میں بات یہ ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں یہ کرونا کے بارے میں ہی، کہ چونکہ یہ ایک وبا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کر رہا ہوں، تو اس کے لیے اگر کوئی نفل بھی پڑھے جائیں تو اچھی بات ہے، استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اور اس کے بعد صدقہ جو ہے یہ بلا کو بھی ٹالتا ہے، وباؤں کو بھی ٹالتا ہے۔ تو اب چونکہ ایک وبا آئی ہوئی ہے، اس کو ٹالنے کے لیے بھی یہ معاملات ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے اور دل کھول کے کی جائے۔ باقی جنگ بدر بارے میں انشاءاللہ اگلی جمعرات کو اگر زندگی رہی تو آپ سے گفتگو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں نے جو باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی
کہ ہم ان پر عمل بھی کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد والی و صحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔